بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم میں سورۃ البقرہ کا خلاصہ کیا ہے؟ تو دیکھیں، بقرہ عربی زبان میں گائے کو کہتے ہیں، چونکہ اس سورت میں گائے کا ذکر ہے اور گائے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اس لیے اس سورت کو سورۃ البقرہ کہتے ہیں۔ سورۃ البقرہ کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے۔ الف لام میم یہ مقطعات ہے، اور مقطعات مقطعتن کی جمع ہے، اور یہ قطعن سے لیا گیا ہے، اور قطعن کے معنی عربی زبان میں کاٹنے کے ہوتا ہے، چونکہ ان میں سے ہر حرف کو الگ الگ یعنی کاٹ کاٹ کر پڑھا جاتا ہے، جیسے کہ الف لام میم، اس لیے ان حروف کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ سورہ بقرہ کا آغاز الف لام سے کیا جا رہا ہے، اس کا معنی اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اس کی بنیادی حکمت تو قرآن کریم کی فصاحت اور بلاغت کو بیان کرنا ہے کہ 3 حروف پر مشتمل ایک لفظ جو ایک آیت بھی ہیں، اور سارے عرب باوجود فصاحت اور بلاغت کے اس ایک آیت کا مقابلہ بھی نہیں کر سکے، اور چونکہ اس کا معنی دنیا میں جانتا ہی کوئی نہیں، تو اس کے ذریعے یہ بھی سمجھانا مقصود ہے کہ قرآن کریم کے اسرار و رموز اسی شخص پر کھل سکتے ہیں جو اپنی عاجزی، اللہ تبارک و تعالی کی طاقت، قدرت اور اللہ تبارک و تعالی کے علم کا اعتراف کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قدرت الہی کا صحیح معنوں میں ادراک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی پچھلے کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو سامنے آئی، اس ویڈیو میں کچھ لوگوں نے دعویٰ کیا ہے کہ قرآن کریم العیاذ باللہ آسمانی کتاب نہیں ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر قرآن کریم سے ثابت بھی کر سکتے ہیں کہ قرآن کریم العیاذ باللہ آسمانی کتاب نہیں ہے۔ تو دیکھیں، اس طرح کے ذہن رکھنے والے اس زمانے میں صرف نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی موجود تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کو اور قیامت تک کے آنے والے ان تمام لوگوں کو جن کا یہ دعویٰ ہے کہ قرآن کریم آسمانی کتاب نہیں ہے، ایک چیلنج کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ کہ اگر تمہیں اس بارے میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب کو اتارا ہے، تو فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو ایک صورت اس قرآن کریم میں جو ہے اس کے مثل لے کر آ جاؤ، اور اس صورت کو لانے کے لیے، اس صورت کو بنانے کے لیے اپنے جیسے مائنڈ رکھنے والے اور اپنے جیسی سوچ رکھنے والے تمام لوگوں کو جمع کر لو، اور جمع کرنے کے بعد اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ قرآن کریم العیاذ باللہ آسمانی کتاب نہیں ہے، تو اس جیسی ایک صورت پیش کر دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جن لوگوں نے دعویٰ کیا تھا وہ اس کام کو کرنے سے کیا ہیں عاجز آ گئے اور وہ نہیں کر پائے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعد والی آیت میں فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، وہ نہیں کر سکیں گے، ہرگز نہیں کر سکیں گے۔ تو ہمیں قرآن کریم کی صداقت پر یقین ہے، تو جن لوگوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ قرآن کریم آسمانی کتاب نہیں ہے، وہ اس چیلنج کو قبول کریں اور قرآن کریم کے مثل، قرآن کریم جیسی ایک صورت پیش کر دیں۔ یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے۔ اس کے بعد قرآن کریم میں ایمان والوں کی صفات کو بیان کیا گیا ہے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، کہ ایمان والوں کی صفت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب آپ کے ذہن میں سوال یہ پیدا ہوگا کہ غیب کس کو کہتے ہیں؟ تو دیکھیں، جن چیزوں کو وہ نہیں دیکھ سکتے جیسے کہ جنت اور جہنم ہے، اور جن کی حکمت وہ نہیں سمجھ سکتے ان پر بھی وہ ایمان لاتے ہیں۔ دوسری صفت ایمان والوں کی یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ اور صدقات ادا کرتے ہیں، قرآن کریم اور دیگر تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، اور آخرت پر بھی ان کا یقین ہوتا ہے کہ آخرت کا دن قائم ہونے والا ہے اور حساب کتاب کا دن آنے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کی صفات کو بیان فرمایا اور بتلایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، کہ منافق وہ لوگ ہوتے ہیں جو دھوکہ دیتے ہیں، زمین میں فساد کرتے ہیں، قلبی بیماریوں جیسے کہ حسد ہیں، تکبر ہیں، اور لالچ میں مبتلا ہوتے ہیں، احکام الہی اور ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں،
پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کی 2 مثالوں کو بھی بیان فرمایا ہے۔ اس کے بعد سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کا تذکرہ کیا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، آخر تک کی جو آیت ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کا ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا شخص جس کو اپنا خلیفہ بنا کر دنیا میں بھیجا وہ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کا تذکرہ فرمایا کہ بنی اسرائیل پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انعامات کیے ان انعامات کا ذکر ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فارہبون۔ یہاں پر دیکھیں بنی اسرائیل میں کثرت سے انبیاء علیہ السلام مبعوث ہوئے، ان لوگوں کو دنیاوی خوشحالی دی گئی، فرعون کی غلامی اور مظالم سے نجات دی گئی، ان کے لیے وادی سینا میں آسمان سے من اور سلوہ اتارا گیا، سائے کے لیے بادلوں کا انتظام فرمایا گیا، پتھر سے پانی کے 12 چشمے جاری فرما دیے گئے۔ یہ سارے انعامات ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیے۔ انہوں نے ان انعامات کا صلہ کیا دیا کہ ان لوگوں نے ناشکری کی۔ بنی اسرائیل نے ناشکری یہ کی کہ ان لوگوں نے حق کو چھپایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا، بچھڑے کی عبادت میں مبتلا ہوئے، انبیاء علیہ السلام کو ناحق قتل کیا، عہد شکنی کی، کلام اللہ میں لفظی اور معنوی تحریف کی، بغض اور حسد کی بیماریوں میں مبتلا ہو گئے، دنیاوی مال و اسباب سے بے حد محبت ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب فرشتوں سے دشمنی رکھتے تھے، برے اعمال کے باوجود وہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ جنت میں تو صرف یہود ہی جائیں گے، اور یہی بات نصارہ بھی کہتے تھے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک واقعے کو ذکر کیا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، وہ بہت مالدار تھا، اس کے بھتیجے نے اس اپنے چچا کا مال ہڑپنے کے لیے اسے قتل کر دیا اور اس کی لاش کو دوسرے کے دروازے پر پھینک دی اور یہ دعویٰ کر دیا کہ اس شخص نے قتل کیا ہے۔ تو اس معروف واقعے کا ذکر ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص کا قتل ہو گیا، اب قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا کہ قاتل کون ہے۔ یہودیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ ہمیں قاتل کا پتہ بتلا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ گائے ذبح کرو، اور ذبح شدہ گائے کا گوشت کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم یعنی جس کو قتل کیا گیا اس کے جسم کے ساتھ لگاؤ تو وہ زندہ ہو کر قاتل کا نام بتائے گا۔ جب یہاں پر یہ تذکرہ ہوا تو بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہا کہ موسیٰ یہ گائے کا اور قاتل کا کیا معاملہ ہے؟ تو یہ گائے کو ذبح کرنے کی کچھ حکمتیں تھی، ایک تو قاتل کی نشاندہی ہو گئی، دوسرا اس وقت میں یہود کا ایک گروپ ایسا تھا جو بعث بعد الموت یعنی موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرتا تھا۔ تو اس کام کرنے سے یعنی گائے کو قتل کرنے سے اور مقتول پر مارنے سے ان پر یہ بات ثابت ہو گئی کہ مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ زندہ کرنے پر طاقت رکھتے ہیں۔ تیسری حکمت یہ تھی کہ بنی اسرائیل کے دل کے اندر جو بچھڑے کے ساتھ عقیدت اور محبت جم گئی تھی، رس بس گئی تھی، اس کا انکار کرنا تھا، اس کو ختم کرنا تھا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاروت اور ماروت کا قصہ بیان فرمایا۔ وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر۔ ہاروت اور ماروت کا قصہ بیان کیا، یہ 2 فرشتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں سحر اور جادو کی تعلیم دے کر بابل کے مقام پر اتارا۔ یہ ایک آزمائش تھی کہ کون جان بوجھ کر کفر اختیار کرتا ہے، کفر کو پسند کرتا ہے، اور اس لیے بھی کہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی اور جادو میں فرق کر سکے کہ جادو کیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کیا ہے۔ ایک تو یہ ہو گیا۔ اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود کی شرارتوں کو واضح کیا۔ یہود کیا کرتے تھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بتلایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اس آیت میں یہود کی گستاخانہ شرارت سے مسلمانوں کو آگاہ کیا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی اہل ایمان کو ایک چیز کی تعلیم بھی دی جا رہی ہے۔ یہود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے راعینا، یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے ہماری رعایت فرمائیے، لیکن عربی زبان میں راعینا کا معنی ہمارے چرواہے کے ہوتا ہے،
تو یہود محض حسد کی بنیاد پر جب یہ لفظ کہتے تھے تو عین کو کھینچ کر ادا کرتے تھے، یعنی کہ جب عبرانی زبان میں پڑھتے ہیں تو راعینا کہتے ہیں، یا مدہ نہیں کرتے، لیکن یہود جو ہیں عین کو کھینچتے تھے، راعینا کہتے تھے علیہ باللہ، تو عین کو کھینچ کر ادا کرتے تھے، جس سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی یہ لفظ رائنا استعمال کر دیتے معنی معلوم نہ ہونے کی وجہ سے، تو یہودی اس سے بہت خوش ہوتے تھے۔ یہاں اہل ایمان کو تعلیم دی کہ رائنا کے بجائے انظرنا یعنی ہم پر شفقت کی نظر فرمائیے یہ کہا کریں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات یہ سمجھائی کہ دیکھیں کامیابی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں ہے۔ آیت کریمہ ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ یہودیوں کا قبلہ بیت المقدس تھا، بیت المقدس کہہ دیجئے، بیت المقدس کہہ دیجئے، جبکہ مشرکین بیت اللہ کو قبلہ مانتے تھے، اور مسلمان بھی بیت اللہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے تھے، تو یہود کو اس سے تکلیف ہوتی تھی۔ پھر کچھ عرصے کے لیے مسلمانوں کو بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، تو یہود اس بات سے خوش ہوئے اور کہا کہ مسلمان ہمارا قبلہ ماننے پر مجبور ہو گئے۔ تو یہاں یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ایک جہت میں محدود نہیں بلکہ وہ ہر جگہ موجود ہیں، لہذا وہ جس سمت کی طرف بھی نماز پڑھنے کا حکم عطا فرما دے تو کامیابی تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنے میں ہے۔ اس کے بعد قرآن کریم کے پہلے پارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحانات کا ذکر ہے، اور امتحانات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ثابت قدم رہنے کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر مختلف آزمائشات آئیں، عقیدہ توحید بیان کرنے کے جرم میں آگ میں ڈالا گیا، اپنا وطن چھوڑنے پر مجبور ہوئے، مکہ المکرمہ کی وادی میں اہلیہ اور بچے کو چھوڑنے کا حکم ملا، بیٹے کے بارے میں جو خواب دیکھا اسے پورا کرنے کا حکم ملا تو اسے قربان کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سب آزمائشوں کو پورا کرنے لگے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دنیا کی امامت کا منصب دینا چاہا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا کہ کیا یہ منصب میری اولاد کو بھی ملے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں، لیکن ظالموں کو نہیں ملے گا۔ آپ کے بیٹے اسحاق علیہ السلام، ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام جن کا دوسرا نام اسرائیل تھا، ان کی نسل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم و بیش 4000 انبیاء علیہ السلام مبعوث فرمائے، یعنی کہ بھیجے۔ اس سے یہودی یہ سمجھنے لگے کہ دنیا کی امامت کے مستحق حقدار صرف ہم ہی ہیں۔ یہاں ان کی اس غلط فہمی کو دور کیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل اہل عرب سے نبی آخر الزماں جناب محمد احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ تھا، پھل تھا۔ اس کے بعد یہ تعلیم دی گئی کہ ملت ابراہیمی کی اتباع کی جائے، قل بل ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ اس پارے کے آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا ذکر فرمایا، جس کی تکمیل کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ ملت ابراہیم یعنی کہ دین اسلام کی طرف لوگوں کو دعوت دے، جو تمام انبیاء علیہ السلام کا دین ہے۔ اور اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو معیار حق بتلایا گیا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اگر یہود اس طرح ایمان لے آئے جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیار کردہ جماعت یعنی جماعت صحابہ کرام اور اہل بیت رضی اللہ عنہم ایمان لائے ہیں، تو یہ ہدایت پا جائیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ بھی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کو اختیار کرنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ یہ پہلے پارے کا سورہ بقرہ کا خلاصہ ہے۔
اگلا انشاءاللہ دوسرے پارے کا خلاصہ آپ حضرات کی خدمت میں بہت جلد پیش کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔